حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھائی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کی، مجھے اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنے جب تک آتا رہوں گا جب تک سب ختم نہ ہو جائے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھیں اور اس کی بات کو سن لیں تو مردہ کو بھول جائیں اور اپنی فکر میں پڑ جائیں۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا، تخلیے میں مصروف تھا، اتنے میں دیکھا گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کا کہا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہوں کے پاس جانے سے مجھے روک سکتا ہے، نہ ہی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبے سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہوا، بدن میں کپ کپی آ گئی اور اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا، لگتا ہے تو پھر ملک الموت ہے۔ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرشتے نے کہا اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی، سانسیں پورے ہو گئے ہیں اور تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتے نے کہا تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں انہی کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا، یعنی جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہان میں بنا رکھا تھا ویسا ہی تجھے وہاں ملے گا۔ اس نے کہا میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ فرشتے نے کہا پھر تو لظا نزاعۃ للشوا کی طرف لے جاؤں گا، سورہ معارج میں ہے۔ اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہے جو کھال تک کو کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہی کی وہ آگ خود ہی اسے بلا لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں گہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید قرشی کہتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے مردے پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہ و بکا اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں، جس وقت ملک الموت دل کے رگ کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا رک جاتا ہے، وہ پھر کسی کو پہچان نہیں سکتا، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس بیٹھنے والوں پر بھی تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے جس وقت سانس حلق میں آتی ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے، اس وقت جب سانس حلق میں ہے اس وقت یہ بدبخت آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ یاد کروا دیتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اگر فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے
تو وہ فاسق فاجر سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا۔ ربیع بن بزا ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے، وہ کہتے ہیں ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس، تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، ایسا لگا ہوا تھا، شراب کی باتیں کر رہا تھا۔ اس طرح احواز میں اس شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ احواز میں ایک شخص کا، احواز ایک علاقہ ہے، احواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے، 11 12 روپے، ساری زندگی جن چکروں میں گزاری، آخر میں کلمہ یاد نہیں آتا، پھر وہی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، ان کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا قریب وقت آیا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا یا اللہ تجھے معلوم ہے میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی اور نہ اس وجہ سے کہ نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ دنیا میں اس وجہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ میں تو اس لیے لمبی زندگی مانگتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع فائدہ ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو 10 درہم سے کچھ زائد تھا اور 1 درہم 3 کا ہوتا ہے، یہ تھی کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا اس کو بھگو کر میرے بسترے پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن، یعنی فرشتے آ رہے ہیں، میرے بسترے پر خوشبو ڈالو تاکہ فرشتے خوشبو سے محظوظ ہوتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت قریب ہوا تو وہ ہنسے اور فرمایا لمثل ذلك فلیعمل العاملون، اسی جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں اللہ نے ان کو سامنے دکھائی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے غلام جس کا نام نصر تھا فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ نصر غلام نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ رہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی طرح ہو اور میری موت فقیروں کی طرح ہو۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹ گیا، میرے بس میں نہ آیا، میری پکڑ میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا یہ وقت ذوف کمزوری کا ہے، یہ تلاوت کا وقت کیا ہے؟ فرمانے لگے اس سے اور اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا، میرا اعمال نامہ اس وقت بند ہو رہا ہے۔ حضرت جنید سے کسی نے پوچھا حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت بہت ہی مزے پر آ رہے تھے، کیا بات تھی؟ فرمانے لگے اگر اس وقت ان کی روح اشتیاق میں اڑ جاتی تب بھی بعید نہ تھا۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے قریب پوچھا کچھ فرمانا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دیں۔ فرمایا صرف یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کی پہچان مل جائے۔ آخر وقت میں ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے، لیکن آخر وقت میں بھی آ کر یہی ایک تمنا کر رہے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں میں حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر سکے؟ انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ تھا، وہ جگہ پاک ہے، وہاں اگر مرنا چاہو تو مر سکتے ہو۔ وہ اس کے قریب گیا اور وضو کی، نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ ابو علی زوباری رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ فاطمہ کہتی ہیں جب میرے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا، انہوں نے آنکھ کھولی اور فرمانے لگے آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت مزین کر دی گئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ابو علی اگر تم اتنے اونچے درجے کی خواہش نہیں کر رہے تھے اگرچہ تم اتنے اونچے درجے کی خواہش نہیں کر رہے تھے مگر ہم نے تمہیں اونچے درجے پر پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم میں نے کبھی تیرے سوا کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے اپنی بیمار آنکھوں سے بے چین کر رہا ہے اور ان رخساروں سے جو حیا کی وجہ سے سرخ ہو گئے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، تو فرمانے لگے میں اس لفظ کو کبھی بھولا ہی نہیں جو تم اب مجھے یاد دلا رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے خادم بکران دینوری رحمت اللہ علیہ سے جعفر بن نصیر نے پوچھا تم نے حضرت شبلی کے انتقال کے وقت کیا منظر دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ فرماتے تھے مجھ سے 1 درہم کا ظلم ایک شخص پر ہو گیا، 1 درہم کا ظلم ایک شخص پر ہو گیا، میں اس کی طرف کئی ہزار درہم صدقہ کر چکا ہوں، میں اس کی طرف سے کئی ہزار دینار درہم صدقہ کر چکا ہوں، مگر دل اب تک اس درہم کا بوجھ لے کر اس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا مجھے وضو کرا دو، میں نے وضو کرائی اور داڑھی میں خلال کرنا بھول گئے، اس طرح خلال کرنا بھول گئے، وہ خود ذوف کی وجہ سے کر نہیں سکتے تھے، کمزور زیادہ تھے، زبان بند ہو چکی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی کے اندر کر دیا اور انتقال ہو گیا کہ اس حالت میں بھی نبی کی کوئی سنت مجھ سے نہ چھوٹے۔ یہ سن کر جعفر رونے لگے، جس شخص کی ایسی حالت میں شریعت کا ادب اور ایک مستحب نہ چھوٹے اس کا کیا کہنا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، اس کی بیوی رونے لگی، وہ فرمانے لگے کیوں روتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری جدائی سے رو رہی ہوں۔ وہ فرمانے لگے اپنے لیے رو، میں تو آج کے دن کے لیے اشتیاق اور انتظار میں 40 برس سے رو رہا ہوں کہ کب مروں گا۔ حضرت قطانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے وقت پوچھا آپ کے معمولات کیا ہیں؟ فرمانے لگے اگر میرے انتقال کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں بتاتا، میں 40 برس سے اپنے دل کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہوں، جب اس میں غیر اللہ گھسنے کا ارادہ کرتا ہے میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔
حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حکم ایک رئیس مالدار کے آدمی کے انتقال کے وقت اس کے پاس تھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہ جل شانہ اس پر موت کی سختی کو آسان فرما دے، اس شخص میں فلاں خوبیاں تھی، میں اس کی اچھی عادتیں گن گن کر دعا کر رہا تھا، حکم کو غفلت ہو رہی تھی، جب اس کو اپنی غفلت سے ہوش آیا کہنے لگا فلاں بات کون شخص کہہ رہا تھا؟ معتمر کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا، حکم نے کہا ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہر سخی شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں، یہ کہہ کر حکم کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے لیے جنت ملنے کی دعا کر رہے تھے۔ حضرت ممشاد ہنس رہے تھے اور وہ ساتھ میں آدمی جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا اے اللہ اس دنوری رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں جگہ عطا فرما، وہ انتقال کا وقت ان کا قریب تھا، اس کو یا اللہ جنت میں لے جا۔ تو وہ اس دعا کو سن کر حضرت ممشاد رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا 30 سال سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں، مجھے تو جنت کا مالک چاہیے، جنت نہیں، مجھے تو رب چاہیے، جنت کو کیا کروں گا۔